کل کا فیصلہ جو سپریم کورٹ کا پی ٹی آئی کے حوالے سے آیا اور ان کا بلے کا نشان چھین لیا گیا، وہ فیصلہ مختلف لحاظ سے لوگ مختلف رائے رکھتے ہیں۔ میں تھوڑا سا بتا دوں کہ اس فیصلے سے پہلے پشاور ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن نے تو ان سے چھین لیا تھا بلے کا نشان، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت سے انتخابی نشان اگر آپ چھینیں گے تو اس کا الیکشن لڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور دوسرا سب سے بڑا نقصان اس کو وہ ہوتا ہے جب اس کی ریزرو سیٹ اس کو نہیں مل پاتی ہے، وہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اور اب بلے جو کہ کہا جاتا ہے کہ جناب پی ٹی آئی پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، دعویٰ کرتے ہیں، بہت سارے انٹلیکچوئل تجزیہ نگار بھی دعویٰ کرتے ہیں، خود گیلپ رپورٹ یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ اس وقت پاپولر چاہے اس کی پوزیشن گری ہو تب بھی عمران خان ہے۔ آج کی گیلپ رپورٹ بھی یہ کہتی ہے، کل کی گیلپ رپورٹ تو یہ کہہ رہی تھی کہ عمران خان 60% ہیں اور نواز شریف 36% ہیں، اور آج یہ کہہ رہی ہے گیلپ کہ جی وہ 50% پہ آ گئے ہیں نواز شریف، لیکن ابھی بھی 57% انہوں نے عمران خان کو کہا ہے۔ تو چنانچہ گیلپ بھی یہی کہہ رہی ہے، بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ یہ تو سب غلط ہے، 80% عوام ان کے ساتھ ہیں، نوجوان کا ایک بہت بڑا طبقہ شامل ہوا ہے الیکشن کے ووٹرز میں، جو کہ کہتے ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے۔ 12 تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت کہی جاتی ہے۔ پشاور الیکشن کمیشن نے ان کا انتخابی نشان چھین لیا، پشاور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے ریلیف دے دی، پھر پشاور نے الیکشن کمیشن کے آپ کے اپیل پر پھر واپس لے لی، پھر 2 رکنی بینچ نے ڈویژن بینچ نے جو ہے وہ ساری باتیں سننے کے بعد بلے کا نشان واپس کر دیا۔ اس کے بعد یہ کیس چلا گیا سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ میں کل اس کیس کے حوالے سے جو 3 رکنی بینچ تھا اس نے پوسٹ مارٹم کر دیا تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشنز کا۔ انٹرا پارٹی الیکشنز کا جو آپ کا پوسٹ مارٹم ہوا اس میں کئی سوالات، اور یہ لائیو تھا، لوگ دیکھ رہے تھے، اور اس پہ مختلف قسم کے لوگوں کی مختلف باتیں، میں اس طرف تو نہیں جاؤں گا۔ لوگوں نے کچھ نے اس کو ثاقب نثار کے ایک فیصلے سے کیا، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ قاضی صاحب الیکشن کمیشن کے وکیل بن گئے تھے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس میں قانونی کوئی رکاوٹ نہیں تھی، جو فیصلہ ہے بالکل صحیح ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جناب پی ٹی آئی نے اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی ماری ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو بڑا موقع دیا گیا لیکن انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرایا، کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ بہت سخت فیصلہ بھی آتا تو یہ آتا کہ بلے کے نشان کی اجازت ہوتی، لیکن کچھ دنوں بعد آپ کو انتخابات اس سے مربوط کر دیتے کہ آپ نے ابھی تو بلے کا نشان آپ کو دیا جا رہا ہے، لیکن 2 مہینے 3 مہینے کے بعد آپ انتخابات کرائیں اور وہ رپورٹ سبمٹ کریں، ورنہ آپ انتخابات کے بعد بھی آپ کالعدم ہو جائیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ جناب اے این پی کو بھی انتخابی نشان الاٹ کیا گیا، حالانکہ ان کی آپ کے نہیں تھی، ان کی انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرایا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کو انتخابی نشان الاٹ کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ مئی میں آپ الیکشن کرا دیں۔ تو لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ یہی ہونا چاہیے تھا، لیکن بہرحال فیصلے پہ مختلف جگہوں سے مختلف باتیں ہیں، کوئی سپورٹ کر رہا ہے، کوئی تنقید کر رہا ہے، لیکن میں یہاں پر ایک بات ضرور رکھنا چاہوں گا کہ کیا ہی بہتر ہوتا، کیونکہ یہ بات تو بالکل سب کو پتہ ہے کہ کسی سیاسی جماعت کا ماں سوائے ایک آدھ سیاسی جماعت کو چھوڑ کر ساری سیاسی جماعتوں کے انٹرا پارٹی الیکشن فیک ہیں۔ خود ان کے سیاسی جماعتیں میڈیا میں آ کے ہمارے پروگرامز میں کہہ چکے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں اگر چیف جسٹس صاحب تمام سیاسی، اور یہ امید بھی تھی، یہ لوگ کہہ بھی رہے تھے، قانونی بڑے ماہر یہ کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ تمام سیاسی جماعتوں کے انٹرا پارٹی الیکشنز کا منگا لیں گی اور ان کو بھی دیکھے گی۔ تو ہمارا یہ کہنا تھا کہ جس طرح تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کا پوسٹ مارٹم ہوا، میں پوسٹ مارٹم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کل کی اگر آپ لائیو کوریج دیکھیں تو آپ کو بہت کچھ نظر آئے گا۔ لوگ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں میں اس طرح نہیں کہوں گا، لوگ اس طرف کیا کہہ رہے ہیں میں نہیں کہوں گا، میں یہ ضرور کہوں گا کہ پوری پوسٹ مارٹم ہوئی اور اس بات پر فیصلہ آیا کہ جناب بلے کا نشان ان کو نہیں دیا جائے، انٹرا پارٹی الیکشن غیر قانونی ہے۔
لیکن ہمارا یہ کہنا ہے کہ اگر چیف جسٹس سپریم کورٹ تمام سیاسی جماعتوں کے انٹرا پارٹی الیکشنز کو منگوا لیتے اور تمام لوگوں کا تمام لوگوں کا یہی کرتے کیا جو کیا ہے، تو وہ پھر صورتحال جو ہے وہ اور بڑی میں کہتا ہوں کہ ان سب کا اگر آپ نے موازنہ کیا ہوتا، ان سب کو آپ نے چیک کیا ہوتا، ان سب کا پوسٹ مارٹم کیا ہوتا تمام سیاسی جماعتوں، اور ان میں سے جو قانونی تھے ان کو اجازت دے دیتے اور جو قانونی نہیں تھے سمیت پی ٹی آئی کے ان کا انتخابی نشان چھین لیتے، تو آج پورے پاکستان میں پوری دنیا میں جو سوال اٹھ رہا ہے اس فیصلے پہ، اور بہت بڑی تعداد میں انٹلیکچوئلز، آپ کے صحافی، وکلاء، بزنس کمیونٹی، آپ کے سیاستدان، آپ کے پاکستان عوام جو اس فیصلے سے نالاں ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ ایک پارٹی کو وکٹمائز کیا گیا ہے، پھر وہ یہ اس طرح کی آواز نہیں آتی۔ کیونکہ جب سپریم کورٹ اور چیف جسٹس تمام سیاسی جماعتوں کے انٹرا پارٹی الیکشنز کا پوسٹ مارٹم کرتے تو یقیناً صرف تحریک انصاف نہیں بلکہ بیشتر سیاسی جماعتوں کے انتخابی نشان چھن جاتے۔ کیونکہ اس وقت ان لوگوں کا بھی جو الیکشن تھا وہ سب کا سب فیک تھا، لیکن ایسا ہوا نہیں، اور جب ایسا ہوا نہیں تو کہتے ہیں کہ پھر انصاف پوری طرح نہیں ہوا، اور اگر یہ ہو جاتا تو بہت بہتر تھا۔ 2024 کا 8 فروری کا جو الیکشن ہونے جا رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ الیکشن پاکستان کی تاریخ کا سب سے متنازع الیکشن بن چکا ہے۔ اس الیکشنز کو آگے کوئی مانے گا نہیں مانے گا، یہ تو ابھی سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ الیکشن پاکستان کی تاریخ کا سب سے متنازع الیکشن ہو چکا ہے، تو پھر ظاہر ہے رزلٹ کو کیسے مانا جائے گا، اور جو اس وقت ہوگا آگے آپ دیکھیے گا مزید، اور اس میں مہربانی الیکشن کمیشن اور انتظامیہ کی بھی ہے۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن ایک شخص کی خواہش پہ ہو رہا ہے، کیونکہ سیاسی جماعتیں نہیں چاہتی الیکشن بہت بڑی تعداد میں، سینٹ کے ممبران نہیں چاہتے، آپ کے الیکشن کمیشن بھی نہیں چاہتا، اور عوام بھی نہیں چاہتے، سیاسی ورکر بھی نہیں چاہتے، تو پھر یہ چاہتا کون ہے؟ تو ان کا خیال ہے کہ 2024 8 فروری کا الیکشن ایک شخص کی خواہش پہ ہو رہا ہے اور ایک شخص کے لیے ہو رہا ہے۔ یہ اوپن بات آ گئی ہے، یعنی یہ الیکشن نہیں ہے، سلیکشن ہے۔ اب اس میں ایک بہت بڑی بات ہے کہ اگر یہ الیکشن ہو گیا، جو کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، اور اگر یہ صاف و شفاف کسی حد تک ہو گیا، تو کیا یہ جو اس وقت جو ایک بہت بڑا طبقہ، جس میں نے کہا انٹلیکچوئلز بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، آپ کے اینالسٹ بھی ہیں، آپ کے تجزیہ نگار بھی ہیں، اینکر بھی ہیں، آپ کے سیاستدان بھی ہیں، وکلاء بھی ہیں، اور عوام بھی ہے، جو کہہ رہے ہیں وکٹمائزیشن ہوئی ہے صرف ایک جماعت کے ساتھ، جو ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے، اس کو الیکشن لگنے سے روک دیا گیا ہے، چند لوگوں کی خواہشات پر ان کے 12 کروڑ 85 لاکھ لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ تو یہ کس حد تک پی ٹی آئی کیش کرے گی اور اس کو مظلومیت پہ لے جائے گی؟ اگر یہ مظلومیت پہ چلی گئی، جو کہ لگتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ مظلومیت پہ چلی گئی ہے، تو اور الیکشن اگر فیئر ہو گیا کسی نہ کسی حد تک، تو کیا پی ٹی آئی اس مظلومیت کا فائدہ اٹھا کر اپنے جو انڈیویجول جو کھڑے ہوئے ہیں مختلف سمبل پہ، اور لوگوں نے مظلومیت پہ ان کو ووٹ دیا، تو پھر پاکستان کی تاریخ میں آزاد امیدوار جتنی بڑی تعداد میں جیتے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں کبھی نہیں جیت سکیں گے۔ تو دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔